بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم و نبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارک وصل وسلم علیہ. اللہ کے فضل احسان اور شکر سے تفسیری نشست کا آغاز وقت پر ہو چکا ہے. روزانہ 3 گھنٹے 8 سے 11 نشست رہتی ہے. ایک کائنات مستفید ہوتی ہے جو ان کا حق ہے، اور ابتدائی علوم آج کل چل رہے ہیں. ایک معتدبی تعداد علماء اور فضلاء کی آئی ہے جو کتاب اللہ کا اعجاز ہے، قرآن کے معجزات ہے، آیات بینات ہے. نفس شرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. باقی دیگر سند وغیرہ اور باقاعدہ رہنا سہنا، اس کے لیے کچھ علمی شرائط و آداب ہے اور کچھ موجودہ حالات کے تناظر میں بعض پیچیدگیاں بڑی ہے، جس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے، لیکن بصد مجبوری اس کے بغیر الحاق ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان کرم فضل شکر ہے. جب سے تفسیر شروع ہوئی 30 سال پورے ہو رہے، اور یہی حال دور حدیث کا بھی ہے. اللہ نے بغیر ناغے کے ہمیشہ منزل مقصود تک پہنچایا ہے. الہی عاقبت محمود گردہ. رات کی یہ نشست اور جمعے کی نشست بھی اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گی. گو کل جمعہ ہے لیکن درس تفسیر کی چھٹی نہیں ہے. میں نے طلباء کو کہا کہ ابن الحاج مالکی نے المدخل میں ایک روایت نقل کی والعہدۃ علیہ کہ نور العلم ینزل یوم الجمعہ. علم کا نور جمعے کو نازل ہوتا ہے. سلف صالحین کتابیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جمعے کو کھولتے تھے اور اپنے بچوں کو اور شاگردوں کو تاکید کرتے تھے کہ نور علم سے مستفید ہو جاؤ. الحمدللہ دور تفسیر کی نشست بھی اسی طرح ہی رہتی ہے جیسے اور دنوں میں، کیونکہ اس سے جمعے کی رونق بشاشت بہجتم و سرورا اور مترقع اور مستزاد ہوتا ہے. اس وقت بعض ایسے مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے لیے پھر اعادہ کرنا ہوتا ہے. اعد ذکرن ما نلنا ان ذکرہ ہوا مسکن ما کررتہ یتدوع. امام شافعی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. وہ تو مشک و عنبر ہے، جیسے ذکر ہوگا مجلس مہکے گی، علم چمکے گا، اعمال حسین و تقویت والے ہوں گے. تو ایک بات تو یہ کہ بہت کم وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے، ایک بہت بڑے وقت تک ہم غائب رہے.
اور پھر نہ ختم ہونے والے وقت کے لیے ہم غائب ہو جائیں گے. تو اس مختصر لمحے کا احترام کیا جائے. ہم کیا احترام کرتے ہیں اور کیا جانتے ہیں؟ شریعت نے رہنمائی فرمائی. اللہ نے اسلام نصیب کیا، ایمان عطا فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، محفوظ فرمایا. رسول عربی النبی التہامی خاتم الرسل والنبیین شافع الشعفاء یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے کامل و اکمل طرائق کے ساتھ، شرائع کے ساتھ. آپ کی تمام ادائیں محفوظ ہیں. ایک مستحب بھی آپ کا چھوٹا نہیں ہے، امت نے محفوظ فرمایا ہے. یہ کتنی بڑی جامعیت ہے اسلام کی. حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے نا کہ یہ خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. شرائع مٹ جاتے تھے تو نیا نبی آتا. وہ شریعت جو کا تو، باغ و بہار، سرسبز و شاداب. اللہ ہمیشہ روب بہار رکھے اور سرسبزی اور شادابی مزید بڑھائے. تو اس لیے کسی دوسرے نبی اور رسول، خواہ وہ انگریزی طرز کا ہو یا اور ٹیڑھی جاپانی ہو، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. شرائع بڑے مکمل ہے اور بڑے زبردست ہے، اور ان شرائع کے ساتھ سروکار رکھنا باقاعدہ علم ہے، عمل ہے. مساجد کو ان کے لیے معادن بنایا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خالص اللہ کی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، نہ اس سے مانگو. یعنی مسجد کی مسجدیت عقید توحید کے لیے، رد شرک اور بدعت کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد میں آنا بہت بڑے شرف اور خوشی کا مقام ہے. کہتے ہیں کہ خیر بقاع الارض المساجد، روئے زمین پر بہترین جگہ مسجد ہے. اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ براہ راست جنتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ان مقامات پر جنتیں ظاہر ہوگی یا یہ جنت میں بدل جائے گی. قولان مشہوران لأہل العلم کما نبّ علیہ سمہودی فی کتابہ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. لا الہ الا اللہ. وما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ڈر ڈر کے مسجد آنا چاہیے، ادب سے، احترام سے. جوتا سنت طریقے سے پہلے بائیں سے اتارو، بائیں پاؤں رکھو، پھر دائیں سے اتارو، اندر رکھو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک 2-3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر درود شریف بھی آہستہ پڑھتے رہے. یہی درود جو نماز میں ہے، یہی بہتر ہے. پھر جب مسجد میں آئے تو اتفاق سے دائیں طرف جگہ مل گئی تو زیادہ خوشی ہے، ورنہ صف کا لحاظ واجب ہے. جدھر صف کا تقاضا ہو وہاں بیٹھا جائے، اور صفوں کی شکل میں بیٹھنا ضروری ہے. اہم مسئلہ ہے اور اہل علموں کی توجہ نہیں ہے. کوئی کہیں بیٹھے گا، کوئی اس طرح نہیں ہے. بھیڑ بکریوں والا اصول نہیں ہے، انسانوں والا قاعدہ اور ضابطہ ہے. الا ان یکون مریضا او معذورا او شیخا کبیرا. بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، ٹیک لگا، وہ ٹھیک ہے، وہ معذور، اس کے لیے احکام بدلتے ہیں. عام کائنات مسجد کے اندر الاول فالاول یصف الرجال یصف نور الہدا، مراقی، تہتاوی، تبیین، امداد الفتاح، رد، غایہ، نہایہ، فتاوی شام، ہندیہ، قاضی، تاتاریہ،
مبسوط بدائی سب بھرے پڑے ایک جیسے، صفوں میں بیٹھو صفوں میں بیٹھو. ینتظرون الجماع. صحیح مسلم و ترمذی میں من جلس ینتظر الصلاۃ فکأنہ فی الصلاۃ، جو جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز میں ہے. آنے والا السلام علیکم نہ کرے اور کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں تو مجھے سلام کرنا پڑتا ہے. اگر وہ بیٹھے رہے تو اچھا ہے. آج کل طالب علموں کو نصیحت کی ہے، جب میں آتا جاتا ہوں تو میں نے کہا مت کرو ایسا، ہمارے اصول اور بزرگوں کے آداب کے خلاف ہے. بیٹھے رہو. ادب اور بڑی چیز ہے. کسی کے لیے خالی کھڑا ہونا جیسے لوگوں نے بنایا اس طرح نہیں ہے. ترمذی شریف میں صریح روایت ابو ہریرہ و انس کی ہے اور شمائل میں بھی ہے. ما کان شخص اعظم عندنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه اذا جاء لم نقم له لانه كان يكره. حضرت سے بڑھ کر کوئی ہستی ہماری نظر میں نہ تھی، لیکن حضرت کی آمد پر بھی ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ پسند نہیں کرتے تھے، خفا ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت الاستاذ محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم کو خوب توفیق دی تھی. سب سے پہلے ان کے ادارے میں ہم جب آئے تو یہ حیران رہ گئے. اساتذہ برا مانتے تھے کہ بیٹھے رہو، کتاب پڑھیے، کلاس شروع ہو رہی، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ راستے میں بھی ہم کھڑے ہوتے تھے تو حضرت برا مانتے تھے کہ بیٹھے رہو. بے ادب اور گستاخ تو وہ ہے جو حدیث کے خلاف کرے. صحابہ سے بڑھ کر بادب انبیاء کے بعد آسمان و زمین نے دیکھے نہیں، اور سیاست میں حدیث موجود ہے. حدیثوں پہ چڑھائیاں کر کے آداب بنانا من گھڑت فعل ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا، گناہ ہوگا. لوگ کپڑے چوری کرتے ہیں، سونا و چاندی یہ مسائل چوری کرتے ہیں. کتاب میں اور طرح ہے، کر کچھ اور ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. جماعت سے پہلے جب جماعت نہیں ہوئی ہے، پورے اسلام کے زاویہ کمال میں ایک روایت نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ہوا. ہرگز نہیں. کوئی ماں کا بیٹا ثابت نہیں کر سکتا. ومن ادعى فعليه الاثبات الى يوم القیامہ. تمام سلام کلام نماز کے بعد ہوا. نماز جب ختم ہو گئی، کل نمیر و نفسی، شان ورشا کہتے ہر ایک کو اختیار ہے. من شاء جلس وصبح ودعا ومن شاء راح. بیٹھے اعمال کرے یا چلا جائے. جن کے ذمہ کام ہے وہ نہیں جاتے، وہ بیٹھے رہے. یعنی مقصود مسجد، غرض اعظم اسلام کا مسجد میں وہ نماز با جماعت ہے. ان المساجد بنیت لہا. مسجد اس لیے ہے کہ مسلمان آئے اور جماعت کر لے. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب مکبر کہتا تھا قد قامت الصلاۃ تو حضرت فرماتے تھے اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض. مکبر کہتا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت جواب دیتے تھے کہ جب قائم اور دائم رہے، جب تک آسمان و زمین قائم دائم. اور انشاءاللہ آسمان و زمین اس وقت ختم ہوں گے جب جماعتیں نہیں ہوگی اور نمازیں نہیں پڑھی جائے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اخرجہ اصحاب السنن فی الفتن. لا الہ الا اللہ. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بھائی لوگوں کو علم کی پونجیاں نصیب ہو اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو حدیث آئی جس میں آپ نے جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اچھی نہیں پڑھی، اس کو ڈانٹا اور اس نے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ارجع. وہ نماز کے بعد کا واقعہ ہے. اور وہ حدیث جس میں ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی اور آپ نے کہا کہ یہ پھر پڑھ لو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. اس نے کہا یہی نماز ہے اور آتی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھ لی لیکن اسبلتا
اِزَارَكَ، آپ کے پانچے نیچے لٹکے ہوئے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، یہاں بھی الیک سلیک ہوا ہے، نماز کے بعد کا واقعہ ہے. بہت تتبع اور جستجو کیا ہے، لیکن قبل الصلاۃ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا الیک سلیک ثابت نہیں. اس لیے جماعت کا وقت ہے، لوگ آتے مجھ سے ملنے، تو میں ان سے کہتا افسوس، صد افسوس، یہ مسجد جانے کا وقت ہے، میری طرف مڑنے کا وقت ہے. پھر کہتے یہ بہت سخت ہو گیا. سخت نہیں ہوا، تم بہت نرم ہوئے ہو، تمہاری نرمی پر جو ہے نا مجھے دکھ ہے بہت زیادہ. میں تو تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت ہے، میں چند منٹوں میں آنے والا ہوں. آپ جائے، قبلیہ پڑھے، تسلی سے بیٹھے، دعائیں مانگے. نے بغیر ہاتھ میں لائے تمہارے حق میں دعا گو، شکر گزار. نمازوں سے پہلے جب نمازی صفوں کی شکل میں جماعت کے انتظار میں ہو، آنے والے کا سلام منع ہے. کان کھول کے سنو، فقہ اور حدیث دونوں برے پڑے. فتاوی عالمگیری جلد 5 آداب السلام میں نہ کرے سلام، کر بھی لیا تو مت دے جواب، تاکہ غلطی کا احساس ہو جائے. اور مرقات میں بھی علامہ قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے. اللہ، اس میں تفصیل میں نے پہلے بھی کی ہے جو ہمارے حاضرین ہیں، لیکن کچھ نئے ساتھی بھی ہیں، ان کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے. نمازوں سے پہلے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ اکبر کرے پھر ہاتھ باندھے. اور اللہ اکبر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ انگوٹھے کانوں کے نرموں سے ٹچ ہو جائے یا اس کے سیدھ میں ہو جائے. اس طرح نہیں کہ کوئی ایسا کرتا ہے کوئی ایسا کرتا ہے. یہ سارا جو ہے نا پیدر آزادی، بغاوت اور سرکشی ہے. ہماری کتابیں متفق ہے. خلاصہ و منیا و قدوری سے لے کر ہدایت تک، شامی سے لے کر مبسوط تک ایک ہی فقہ لکھا ہوا ہے کہ مرد کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک، چھاتیوں کے سیدھ میں. مرد ہاتھ باندھے ید آؤ اور عورت ہاتھ رکھے صرف اس طرح، اور ہاتھ چھاتیوں کے اوپر، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا، یہ اس سے پردہ ہے. تو میں کبھی دیکھتا ہوں ساتھیوں کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ سیکھیں گے کب؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے 15-20 فقہ ہے ایک مذہب میں. فقہ تو ایک ہے امام اعظم کا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. الدین دین محمد ابن کرامی والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی. فقہ تو کہتے ہیں اس کو جو ابو حنیفہ کا. تو ایک ہی دفعہ سیکھو کہ بھئی ہاتھ صحیح طرح اٹھاؤ، بالکل کھولو بھی نہیں، یہ رکوع کی حالت ہے، تفریج کہتے ہیں اس کو. بالکل بند بھی نہ کرو، یہ سجدے کی حالت. 2 حالتیں اور معلوم ہو گئی اب. تنشر الاصابع ہے، بس معمولی سے فرق ہے. اور انگوٹھے کانوں کے سیدھ میں لاؤ، بالکل قبلے کے سیدھ میں ہو جاؤ. اللہ اکبر. جب ہاتھ صحیح طرح اٹھے پھر کہو اللہ اکبر. اور ہاتھ باندھو، ہاتھ نیچے نہ ٹاٹائی دو اس کو، بلکہ ہاتھ جیسے ہی آئے فوراً باندھنا شروع کرو. انگوٹھا اور چنگلی کلائی پر، 3 انگلیاں اوپر، اور یہ ہاتھ پورا نیچے، ہاتھ کے نیچے لٹکانا نہیں اس کو. یہ گپے شپے نہیں ہے، آداب ہے، مناجات مع رب ہے، فریضے اور نماز کی ادائیگی ہے. ہماری اپنے مذہب سے انحراف کے ہمیں کوئی حق نہیں. وہ لوگ جنہیں امام صاحب سمجھ نہیں آئے یا اور تر بہتر ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. الحمدللہ. بہت تسلی سے، اطمینان سے عبادت ہونا چاہیے. اور نماز کے بعد جب سنتیں ہیں تو مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کر کے سنتوں کے لیے اٹھ جائے. القیام الی السنت متصلا بالفرد مسنون، یہی سنت ہے. اجماع احناف اور محدثین ہے. ایک بڑے آدمی نے صرف اتنا کہا تھا کہ تسبیحات پڑھے یا سنت. حضرت مولانا انور شاہ صاحب درس میں کہتے ہیں تعجب ہے، اتنے بڑے عالم ہو کر سنت کو غیر سنت سے ملا دیا. یہ تسبیحات و آیت الکرسی و استغفار یہ تو نفل ہے،
ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 مؤقت سنتیں، عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ منع فرمایا ہے کہ تسبیحات کے لیے کوئی بیٹھا رہا ہے۔ بعض بڑے نظر آتے لیکن عمل میں چھوٹے ہے، وہ غلط کام ہے۔ جو بھی کسی کرے باشد، جو بھی کرے گا صحیح نہیں ہے، اور وہ کتاب کا اور مذہب کا پابند ہے بالکل۔ مذہب اور ہماری کتاب یہی کہتی ہے کہ سنت باقی ہے تو پہلے سنت پڑھ لیں، اور یہ تسبیحات، آیت الکرسی، استغفار، طویل دعائیں سنتوں کے بعد۔ شمس الائمہ مبسوط میں اور کاسانی بدائے میں اور محقق فتح القدیر میں اور ابن نجیم باہر میں اور جمال ذیلئی نصب الرائے میں فرماتے فما یکون بعد السنن یکون بعد المکتوبہ لأن السنن مکملات لہا وتوابعہا، جو سنتوں کے بعد ہے یہ فرضوں کے بعد ہے، کیونکہ سنت فرضوں کے لیے ہے، یہ نہ سمجھے کہ اجنبی کام ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی احادیث میں تو صحابہ اور پیغمبر کا گھر جانا، تو گھر جانا اب بھی سنت ہے، اب تسبیحات کے لیے نہ بیٹھے گھر جائے، وہ خود فعل سنت ہے، جائز ہے اور ثابت ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ لیکن جب آپ مسجد میں پڑھتے ہیں اور سنت مؤکدہ ہیں تو خلاف شرع، خلاف حدیث، خلاف واقعہ اور خلاف سنت فعل ہے کہ آپ تسبیحات کے لیے بیٹھے رہے اور سنتوں کو دھکیل دے، کیونکہ 2 قول ہے، ایک یہ کہ خلاف سنت پڑے گا، دوسرا یہ کہ سنت رہی نہیں ہے، نفل پڑے گا بعد میں۔ احتیاط فرمائی جائے۔ نمازوں کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ سے پڑھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن، یہ الفاظ ہے۔ یمسح جبہتہ، یہ جبہہ ہے، یہ جبہہ نہیں، یہ تو راس ہے۔ یمسح جبہتہ، عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 31۔ صرف یمسح اور سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ سے کوئی مشین گن چلاتے ہیں، شیطان کا کام ہے، خالص فعل شیطان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بخاری میں کہتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر شیطان کا حصہ ڈال کر۔ اول تو یہ خود اتنی ضعیف روایت ہے کہ نہ عمل ہو تو بہتر ہے، ترک ہو، اور اگر ہو بھی تو یہی الفاظ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن، اور یمسح جبہتہ او یدہ راسہ، بس یدہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھو، کوپڑی پکڑو، بائیں ہاتھ سے جو ہے نا میزائل مارتے رہو۔ غلط غلط در غلط، غلط در غلط، فضول لایانی فعل۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل، جب بھی دعا مانگے الحمدللہ سے، اللہم انت السلام، کوئی بھی کلمہ تدل علی تعظیمہ و ثنائہ، اس کے بعد درود شریف ہے۔ اسلام میں کوئی نیک عمل درود سے شروع نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں لائے ہمیں دکھائے ہم شکر گزار ہو جائیں گے، موجودہ اسلام میں نہیں ملے گا۔ اور جس نے پہلے درود پڑھا، ترمذی ثانی دعوت الکبیر میں ہے، آپ نے کہا عجلتا، اجلت کرنے لگ گئے، درود پہلے پڑھا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرو پہلے حمد و ثنا پڑھو، ثم صلی علی نبیک، پھر پیغمبر پر درود بھیجو، ثم صل، پھر مانگو، تو ملے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو ایک روایت اور نظر آئی، ابن سنی نے نقل کیا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے لگے، فلیبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، تو شروع اللہ کے حمد و ثنا کرے، ثم صلی علی نبیہ ثم لیسأل یعطى انشاءاللہ۔ ابن سنی
صفحہ 132 عمل الیوم واللیل، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نیک عمل نہیں، کوئی نقش، کوئی چارٹ، کوئی ٹیسٹ پیپر، کوئی کتاب جس میں ہو کہ اول و آخر یہ غلط ہے۔ ہماری بھی اگر ایسی تحریر شائع ہے تو وہ غلط ہے، اس وقت ہمیں بھی اطلاع نہیں تھی۔ اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ وقر رب زدنی علما، آپ بھی کہے کہ خدائے میرا علم بڑھا دے۔ بڑھانے کا مطلب ہے کہ کل معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس پر۔ درود شریف خوب پڑھنا چاہیے، بڑی عبادات پہ سے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے، مگر سنت طریقے سے۔ اگر ہم بھی ایسے اکو بکو پڑھے تو ہم میں اور بدعتیوں میں کیا فرق ہوا؟ وہی درود کے بہانے ہی ساری بے دینی کر رہا ہے۔ بزرگوں کے عشق کے عنوان سے ہی بدعتی و مشرک بنے ہوئے۔ اس لیے احتیاط فی الاعمال نہایت ضروری ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آنا جانا نصیب فرمایا تو بھائی دائیں پاؤں آتے وقت اندر رکھو، نکلتے وقت بائیں پاؤں باہر رکھو، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور دعائیں دونوں ہیں، یہاں رحمت کی دعا، وہاں فضل احسان کی دعا، کیونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد پھر رزق کی تلاش ہے، دنیاوی کام کاج ہے، وہ سب فضل میں آ رہا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ آج مختصر کلام کرنا تھا، منصور بھائی لمبا سفر کر کے آئے اور نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی ہمت فرمائی اور بیٹھے رہے۔ اس مختصر کلام میں اللہ تعالیٰ برکت، اثر، قبولیت ڈالے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقۃ النبیین ویقین الصدیقین واخبات المؤمنین وشفاعۃ النبیین۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ول امورنا خیارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحة عادلہ التي ترعى عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی